اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے نیوز چینل میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، عظیم المرتبت بزرگ جنہوں نے عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وہ ایک محرر تھا، اس کے بیٹے کو وزیر اعظم کے کہنے پر قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ لڑکے کا قصور نہ تھا، لیکن وزیر اعظم کا حکم تھا، اس لیے سرکاری اہلکاروں نے لڑکے کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ محرر بہت پریشان تھا۔ اس نے پہلے تو حکام کی منت سماجت کی، پھر وہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ اس نے سنا تھا کہ بزرگ کا سب ادب کرتے ہیں۔ اسے امید تھی کہ وزیر اعظم بزرگ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ بزرگ نے محرر کی فریاد سنی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ محرر کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اٹھے اور وزیر اعظم کے پاس خود تشریف لے گئے۔ وزیر اعظم کو بزرگ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ وزیر اعظم بزرگ کے مخالف تھے۔ انہوں نے اندر ہی سے کہلوا دیا کہ میں نہ تو بزرگ سے ملوں گا نہ ان کی سفارش مانوں گا۔ بزرگ واپس گئے، لیکن پھر وہ وزیر اعظم کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے دوبارہ اندر سے وہی بات کہلوا دی کہ وہ بزرگ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بزرگ واپس تشریف لے آئے، لیکن پھر وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے۔ ایسا 19 مرتبہ ہوا۔ 19ویں مرتبہ وزیر اعظم نے اندر سے یہ پیغام بھجوایا کہ اے سید، کیا میں آپ کی غیرت نہیں کہ آپ اتنی بار آپ نے جواب دیا ہے اور آپ پھر چلے آتے ہیں؟ بزرگ نے جواب بھجوایا، عزیزم، میں تو جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا اجر و ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ میری خواہش ہے کہ ایک مظلوم کو آپ کی قید سے رہائی دلواؤں تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ یہ پورا سر پیغام جب وزیر اعظم تک پہنچا تو اسے سن کر ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ وہ کتنی سنگین غلطیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دیا، پھر اتنے بڑے بزرگ سفارش کے لیے خود تشریف لائے تو ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اور بزرگ کا ظرف دیکھیے کہ انکار کے باوجود 19 بار آنے کی زحمت فرمائی ہے۔ وہ دوڑ کر باہر آئے اور بزرگ سے نہایت عاجزی کے ساتھ معذرت طلب کرنے لگے۔ بزرگ نے اپنی شفقت کا اظہار فرمایا، چند نصیحتیں فرمائی۔ وزیر اعظم نے محرر کے بیٹے کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اب وزیر اعظم کے دل کی دنیا میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ بزرگ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اب بزرگ کا اشارہ آبرو ان کے لیے گویا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ بزرگ تھے سہروردیہ سلسلے کے نہایت جلیل القدر شیخ حضرت سید جلال الدین بخاری، جو مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہیں، اور جنہوں نے اپنے مخالف وزیر اعظم خان جہاں کو اپنے بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ، تعلیم و تدریس اور اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ کی عظیم خدمات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو راہ راست پر لانے، انہیں عدل و احسان کے اوصاف سے مزین کرنے اور مملکت میں سیاسی استحکام پیدا کرنے میں آپ کا نہایت عمدہ مقام بھی ہے۔ جی محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر سا ذکر کریں گے۔ حضرت مخدوم جہانیہ کے دادا کا نام سید جلال الدین بخاری تھا، لیکن انہیں سید جلال الدین سرخ بخاری یا صرف حضرت سید جلال الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت جلال سرخ بخارا سے برصغیر میں تشریف لائے تھے۔ یہاں انہوں نے مشہور زمانہ صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ملتان میں وہ 30 برس تک مقیم رہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی انتقال فرما گئے تو حضرت جلال الدین سرخ نے بہاولپور سے 38 میل دور واقع ایک شہر اچ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس شہر کا نام اچ اور اجوی لکھا گیا ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ نے اچ میں رہ کر بھی تبلیغ کا کام بڑے زور و شوروں سے شروع کر دیا۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں کئی غیر مسلم قوموں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں علاقے کا ایک راجہ بھی شامل تھا۔ مشہور شہر جھنگ سیالہ کی بنیاد بھی حضرت جلال سرخ نے ڈالی تھی۔
حضرت جلال سرخ کا انتقال 19 جمادی الاول 690 ہجری کو ہوا۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، سید بہاؤالدین، سید محمد غوث اور سید احمد کبیر۔ یہی سید احمد کبیر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے والد محترم ہیں۔ حضرت مخدوم 14 شعبان 707 ہجری میں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین اور خاندان کے بزرگوں نے آپ کی بہت اچھی طرح تربیت فرمائی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اچ ہی میں حاصل کی۔ آپ کے اولین اساتذہ میں آپ کے چچا سید محمد بخاری، شیخ جمال محدث خندان اچ کے قاضی شیخ بہاؤالدین شامل ہیں۔ شیخ جمال خندان نہایت جید عالم تھے، ان سے حضرت مخدوم نے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ قاضی بہاؤالدین سے فقہ کی کتب ہدایہ اور قدوری کا مطالعہ کیا۔ قاضی بہاؤالدین کے انتقال کے بعد حضرت مخدوم ملتان پہنچے، جہاں حضرت بہاؤالدین زکریہ کے پوتے شیخ رکن الدین اپنے بے پناہ علم سے لوگوں کو فیض یاب فرما رہے تھے۔ شیخ رکن الدین نے حضرت مخدوم کا بہت شفقت سے خیر مقدم کیا، ان کے طعام اور قائم کا انتظام بھی فرما دیا، کھانے پینے کا انتظام فرما دیا، اور 2 بڑے علماء کرام شیخ موسیٰ اور مولانا مجد الدین کو حضرت مخدوم کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ ان علماء کرام نے حضرت مخدوم کی ان کو کئی کتابوں کا درس دیا۔ تعلیم کی تکمیل پر شیخ رکن الدین نے اپنی کشتی کے ذریعے، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنی کشتی کے ذریعے حضرت مخدوم کو اچ شہر میں بھیج دیا۔ اب آپ کے علم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کو تغلق خاندان کے دوسرے فرما رواں محمد تغلق جو بادشاہ ہے، انہوں نے شیخ الاسلام آپ کو مقرر کر دیا اور 40 خانقاہوں کی نگرانی بھی آپ کے زیر سپرد کر دی۔ شیخ الاسلام کا منصب بہت اہم منصب تھا۔ امور مذہبی کی حفاظت اور شرعی احکام کے نفاذ کی ذمہ داری قاضی القضات اور شیخ الاسلام کے سپرد ہوتی تھی۔ اس محکمے کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ شیخ الاسلام تمام فقراء اور درویشوں کو حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے وظائف کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ محمد تغلق کے عہد میں شیخ الاسلام کی تنخواہ 60,000 تن کے سالانہ تھی۔ حضرت مخدوم نے بطور شیخ الاسلام زیادہ عرصہ ذمہ داریاں انجام نہیں دیں اور آپ اس عہدے سے جلد ہی مستعفی ہو کر سرزمین حجاز روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مخدوم نے شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافی سے اور مدینہ منورہ میں شیخ مدینہ حضرت عبداللہ سے مختلف کتابیں پڑھیں۔ آپ نے یہاں کئی ایسی کتابوں کو دوبارہ پڑھا جن کا مطالعہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ فرما چکے تھے۔ مدینہ کے شیخ حضرت عبداللہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ کے علم، لیاقت اور اہلیت سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایک بار حضرت مخدوم سے مسجد نبوی میں نماز کی امامت بھی کروائی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مخدوم نے 7 برس گزارے۔ اس دوران آپ قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے رہتے، لیکن کتابت کے ذریعے ملنے والی رقم قلیل تھی، چنانچہ تنگ دستی کے ساتھ بسر ہوتی رہی۔ لیکن آپ تحصیل علم سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے 2 برس گزارے، پھر آپ یمن میں تشریف لے گئے۔ آپ کو دمشق اور لبنان جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آپ مدائن بھی گئے اور عراق کے قصبے کا بھی آپ نے رخ کیا۔ آپ سفر و سیاحت کی غرض سے بصرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، خراسان، بلخ، نیشا پور، سمرقند اور بھی بہت سارے شہروں کا آپ نے سفر کیا۔ برصغیر میں قیام کے دوران آپ نے ملتان، دہلی، بکر، روہری، لارا اور ٹھٹھہ کے سفر بھی کیے۔ حکمرانوں کے بارے میں حضرت مخدوم کا طرز عمل حکمت اور رواداری کا حامل رہا۔ آپ نے ایک بار فرمایا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور خراسان کے مشائخ نے مجھے وصیت کی ہے کہ حکمرانوں کا مخلص اور خیر خواہ رہنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، بادشاہ کے لیے بد دعا نہ کرنی چاہیے بلکہ اصلاح کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو امام اور امت کو، حاکم اور محکوم کو صالح اور درست بنا دے۔ دوسری جانب آپ حکام کو توجہ دلاتے رہتے تھے کہ انہیں اپنے فرائض پوری دیانتداری سے بجا لانے چاہیے، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ناداروں، مساکین اور محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو انہیں کل کو قیامت کے دن اس سلسلے میں جواب دینا بھی ہوگا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اہم سیاسی امور میں جو نمایاں کردار ادا کیا، اس کی تفصیلات تاریخ کی کتب کے مطالعے سے ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ جب فیروز شاہ تغلق میں برسر اقتدار آئے تو انہیں مختلف شورشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ان شورشوں کو رفع کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس سلسلے میں انہیں بنگال کی مہم پر بھی جانا پڑا۔ دوسری طرف سندھ میں سما خاندان برسر اقتدار آ چکا تھا
اس خاندان کا پہلا سردار نر تھا اور اس کے بیٹے کا نام صدر الدین تھا، تاہم وہ بھی ایک اور نام سے مشہور تھے۔ ہم بات کر لیتے ہیں حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی کے بارے میں۔ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی زبردست سیاسی بصیرت کے حامل تھے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں گشت عام افراد کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی آپ اکثر نصیحتیں کیا کرتے تھے اور ان کی غلطیوں پر انہیں ٹوکتے رہتے۔ آپ کی اصلاحی کوششوں کی وجہ سے فیروز شاہ کو راہ راست پر چلنے اور درست فیصلے کرنے میں بڑی مدد ملی۔ آپ ہر دوسرے یا تیسرے برس دہلی تشریف لے جاتے تھے۔ دہلی میں آپ جو درس دیا کرتے تھے اس میں اعلیٰ حکام بھی شریک ہوتے تھے۔ دہلی میں آپ کے قیام کے دوران عمرا، افسران، وزراء، شہزادے وغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے دین و حکمت کی باتیں بھی سیکھا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کا وسیع علم رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے امور میں کے بارے میں بھی بڑا گہرا علم رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کے ملفوظات کے مجموعے میں سراج الہدایہ میں ضرورت کی بہت سی اشیاء کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں چاول، گندم، کھجور، انگور، امرود، تربوز، انار، اسپغول، کشمش، پیاز، گوشت، انڈا، سرکہ اور دودھ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت مخدوم کا کتب خانہ بہت عمدہ تھا۔ آپ طلبہ کو کتابیں خود فراہم کرتے تھے۔ آپ اچھی اور نادر کتابوں کی تلاش میں رہتے اور ان کی نقول حاصل کر لیتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت عمل کے بغیر علم کو بالکل ناکارہ قرار دیتے تھے۔ آپ زندگی کے ہر لمحے کو شریعت کے مطابق گزارنا پسند فرماتے تھے اور اسی کی دوسروں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد آپ کو محبت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات، عادات اور اخلاق کا اتباع کرنے کی کوشش بھی فرماتے تھے۔ آپ نماز با جماعت کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی نماز جماعت سے ادا کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ آپ کو 36 بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم نے نہ صرف اپنی تبلیغ کے ذریعے ہزاروں افراد کو اسلام کی نعمت سے آشنا فرمایا، بلکہ وہ اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت کو وجود میں لانے کا باعث بھی بنے۔ گجرات میں سہارن اور سادھو کے نام سے دو بھائی حکمران تھے۔ یہ تھانیسیر کے رہنے والے تھے اور ذات کے نائک تھے۔ فیروز شاہ تغلق ان دونوں کی خدمات سے خوش ہوئے۔ بعد ازاں یہ دونوں مسلمان ہوئے اور حضرت مخدوم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سلطان نے سہارن کو وجیہ الملک کا بھی خطاب دیا تھا۔ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت کے ملفوظات کے ساتھ مجموعے مرتب کیے گئے ہیں جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ ملفوظات کے لفظی معنی ہیں مقالات یا تقاریر کے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ حضرت مخدوم نے ایک اور کتاب اربعین صوفیہ کے نام سے بھی مرتب فرمائی ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے 785 ہجری 1382 عیسوی میں عید الاضحیٰ کے دن اس دنیا کو خیر باد کہا۔ 10 ذی الحج 785 ہجری 13 فروری 1384 عیسوی کو اچ میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسی دن جب آفتاب اپنا دن بھر کا سفر تمام کر کے غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا، علم و معرفت کا یہ بے تاج بادشاہ افق کے بار جا پہنچا، لیکن ایک جہاں میں اپنی روشنی سے اجالا کر گیا۔ آپ کو اچ میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا۔ اللہ حافظ۔